معزز سامعین کرام، اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: دہلی کی سرگزشت۔ بہادر گڑھ، نزیلا پنجاب، کھڈرا، فرید آباد، شادرہ، سبزی منڈی، مہرولی وغیرہ پر شدید حملے ہوئے اور مسلمانوں کو تاراج کر کے انہیں گھروں سے اٹھا دیا۔ ہفتہ 13 ستمبر کو نئی دہلی میں مسلمانوں پر آفت ٹوٹی۔ لودھی روڈ، کناٹ پیلس، مایا روڈ، راجپوت روڈ، بابر روڈ، بیرن روڈ، ترکمان روڈ اور سرکولر روڈ پر مسلمانوں کے کوارٹر، مکان، دکانیں اور کوٹھیاں لوٹی گئیں۔ عورتوں کی عصمت ریزی کھلے بندوں کی گئی۔ یہاں بھی سفاکی اور درندگی کے بدترین مظاہرے کیے گئے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے جنیوں کو نیزوں پر لٹکایا گیا اور کہا کہ پاکستان کا جھنڈا بن گیا۔ بچوں کے گوشت کے ٹکڑے ان کی ماؤں کے منہ میں ٹھونسے گئے۔ اگلے دن چاندنی چوک پر حملہ ہوا اور گھنٹہ گھر سے آگے مسلمانوں کی تمام دکانیں لوٹ لی گئیں۔ صرف کوچہ رحمان سے بلی مارا تک مسلمانوں کی دکانیں بچی رہیں۔ بلی مارا سے آگے اور کھاری باولی میں تمام دکانیں لوٹ لی گئیں۔ اللہ دیے کے کڑے میں مسجد ڈھا دی گئی۔ نیل کے کٹڑے کی 2 مسجدیں مندروں میں تبدیل کر لی گئیں۔ پہاڑ گنج کی بڑی مسجد کو دھرم شالہ بنایا گیا۔ کوچہ استاد داغ میں جہاں میرا مکان تھا، ہندو پولیس نے مسلمانوں کے مکانوں کی تلاشیاں لیں اور بچوں کو دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر ہلاک کیا۔ شہر کے اندر ہندوؤں اور سکھوں کے 2 کیمپ تھے۔ وہاں سکھ اور ہندو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر لے جاتے تھے اور بکروں کی طرح ذبح کر دیتے تھے۔ مسلمانوں کو خیمے کی میخوں سے باندھ کر اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ ان پر تلواریں چلاؤ، ان کو نیزے سے مارو۔ دفعہ دار بشیر احمد صاحب، جو وائس رائے کی باڈی گارڈ میں موجود تھے، رقم تراز ہیں۔ 7 ستمبر کو مجھے اور میرے چند ساتھی جوانوں کو حکم ملا کہ دہلی میں گڑبڑ شروع ہو گئی، اس لیے وہاں جاؤ۔ ہمارے جوانوں کی ایک پارٹی پیدل اور ایک جمعیت آرمڈ کار پر دہلی پہنچی۔ ہماری ڈیوٹی پہاڑ گنج میں لگی۔ اس وقت پہاڑ گنج کے مسلمان بڑی دردناک مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے۔ باہو کا شور برپا تھا۔ ہندو اور سکھ جتھے مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے تھے۔ مسلمان بدحواس ہو کر بھاگ رہے تھے۔ ان کو پیچھے سکھ ننگی تلواریں لیے انہیں قتل کرنے آ رہے تھے۔ جب بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو علم ہوا کہ لیڈی ہارڈنگ اسپتال کے قریب مسلمان فوجیوں کی غارت لگی ہے تو وہ اس طرف آنے لگے اور آدھے گھنٹے میں وہاں کوئی 15,000 پناہ گزین جمع ہو گئے۔ سکھوں نے پیچھے سے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ غارت نے ان پر گولی چلائی، کئی سکھ گرا لیے۔ یہ حال دیکھ کر وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے ہندو رجمنٹ کے سکھ کیپٹن کو رپورٹ دی کہ ہسپتال کے قریب مسلمان فوجیوں کی ایک جمعیت ہے جس نے سکھوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس کپتان نے ہمارے اوپر ایک ہندو دستہ متعین کر دیا اور ان کو حکم دے دیا کہ اگر یہ مسلمان کسی سکھ یا ہندو کو گولی کا نشانہ بنائے تو ان پر برین گن سے فائر کر دینا۔ اسی اثنا میں ہمارا انگریز کمان افسر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ہمیں وہاں سے نکالا اور پناہ گزینوں کو پہاڑ گنج سے باہر لے جا کر ایک کیمپ لگا دیا۔ حفاظت کے لیے گارڈ متعین کر دی۔ اس گارڈ کا کمانڈر میں تھا۔ رات بھر ہمارے جوان آرمڈ کار میں بیٹھ کر کیمپ کے گرد چکر لگاتے رہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پہاڑ گنج کے اندر مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کر انہیں قتل کر رہے ہیں۔ کرفیو آرڈر کے باعث مسلمان گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن ہندو اور سکھ کھلے بندوں اپنا کام کر رہے تھے۔ حملہ کرنے والوں کی 3 پارٹیاں تھیں۔ ایک پارٹی شہید کرنے والوں کی تھی، دوسری لوٹنے والوں کی اور تیسری آگ لگانے والوں کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ہندو ایک مسجد کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان پر فائر کیے، وہ بھاگ گئے، لیکن ایک ہندو کیپٹن نے کہا کہ یہ تمہارا علاقہ نہیں،
اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ 8 ستمبر کو مجھے حکم ملا کہ تم اپنے جوانوں کی ایک مسلح کار اور سکھ جوانوں کی ایک مسلح کار لے کر پٹیل کی کوٹھی پر رپورٹ کرو۔ 9 بجے جا کر رپورٹ کی۔ وہاں سے بلدیو سنگھ اور پٹیل ایک موٹر کار میں بیٹھ کر گشت کے لیے روانہ ہوئے۔ ہماری مسلح کار آگے اور سکھ گارد والی پیچھے تھی۔ وہاں سے ہم سیدھے کناٹ پیلس پہنچے۔ وہاں جا بجا لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمانوں کے سروں کی ٹوپیاں اور عورتوں کے برقعے خون میں لت پت ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی دکانیں لوٹی ہوئی تھیں اور ان میں اکثر جلائی جا چکی تھیں۔ بلدیو سنگھ اور پٹیل کار میں بیٹھے زور زور سے کہا رہے تھے۔ کناٹ پیلس سے ہم پہاڑ گنج پہنچے۔ وہاں میں نے رات کو جو کیفیات دیکھیں ان سے 3 گنا زیادہ دن کو دیکھیں۔ سڑکوں پر لاشیں اس کثرت سے پڑی تھیں کہ گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پولیس اور فوج کے سپاہی بھنگیوں سے لاشیں اٹھوا کر انہیں آگ لگوا رہے تھے۔ میں نے کہے کی زوردار آواز سن کر پیچھے کی طرف دیکھا کہ بلدیو سنگھ نے کہا مار کر پٹیل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پٹیل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ یہ کیفیت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہاں سے ہم کرول باغ اور ملتانی ڈھانڈا کی طرف نکل گئے۔ وہاں زمین کے اوپر 1 گز کے فاصلے پر لاشیں پڑی تھیں۔ کئی جگہ لاشوں کے ڈھیر لگا کر ان پر کوڑا کرکٹ پھینک رکھا تھا۔ گندے پانی کی نالیوں میں خون جم کر رہ گیا تھا۔ ادھر سے ہم سبزی منڈی کی طرف گئے۔ وہاں پہاڑ گنج سے بھی زیادہ ہولناک نظارے دیکھنے میں آئے۔ وہاں ہم نے گاڑیوں کو روکا کیونکہ لاشوں کی وجہ سے راستہ نہیں تھا۔ ایک سڑک کے داہنے موڑ پر میں نے دیکھا کہ قریباً 100 بچوں کی لاشیں یکجا اکٹھی کی ہوئی تھیں۔ ایک سکھ دکاندار قرآن پاک کے اوراق میں سوڈا ڈال کر بیچ رہا تھا۔ ایک عورت کی برہنہ لاش اس کی دکان کے سامنے پڑی تھی۔ پٹیل اور بلدیو سنگھ یہاں سے واپس چلے گئے۔ وہاں سے مجھے حکم ملا کہ تم اپنی آرمڈ کار لے کر ترکمان دروازے کو جاؤ۔ وہاں گورکھے متعین تھے اور کرفیو لگا ہوا تھا۔ گورکھے شرابیں پی رہے تھے اور گلیوں میں ٹہل رہے تھے۔ انگریز افسر کو میں نے حکم دیا کہ اس محلے پر میری ڈیوٹی لگی ہے۔ اس پر اس افسر نے گورکھوں کو رخصت کر دیا۔ محلے کے ہندوؤں نے مجھے ڈوگرا خیال کیا، اس لیے وہ آ کر کہنے لگے کہ ہم تمہیں شراب وغیرہ دیتے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھ کر دادے عیش دو۔ میں نے انہیں جانے کے لیے کہا، وہ نہ ٹلے۔ اس پر میں نے ان پر 2 فائر کیے، وہ سب بھاگ گئے۔ مسلمان 4 دن سے گھروں میں بند تھے۔ میں نے انہیں خورد و نوش کی اشیاء جمع کرنے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے مسجدوں میں جمع ہو کر نوافل پڑھے۔ شام کو انگریز افسر مجھے ساتھ لے کر حوض قاضی کی طرف گیا۔ وہاں ہندوؤں نے ایک بڑا لنگر جاری کیا ہوا تھا۔ مٹھائی اور پوری تقسیم ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں سے کچھ نہ کھایا اور ترکمان گیٹ میں واپس آنے پر مسلمانوں نے مجھے اور میرے ساتھی جوانوں کو کھانا کھلایا۔ رات وہاں امن سے گزاری۔ اگلے روز مجھے پہاڑ گنج کے پناہ گزینوں کے کیمپ میں جانے کا حکم ملا۔ اس روز پناہ گزینوں کو لاریوں میں بٹھا کر ہمایوں کے مقبرے میں پہنچایا جا رہا تھا۔ ایک لاری میں 300 مرد، عورت اور بچے ٹھونسے جا رہے تھے۔ لاریوں پر سوار کرانے سے پہلے تلاشی لی جاتی تھی۔ لاریاں 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑی رہتی تھیں۔ بچے پانی مانگتے تھے تو انہیں چھڑک دیا جاتا تھا۔ شام کے قریب 100 لاریاں چلائی گئیں اور حضرت خواجہ نظام الدین کے مزار کے سامنے کھڑی کر دیں۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پناہ گزین چیخنے چلانے لگے۔ یہ لاریاں واپس لائی گئیں۔ میں نے اپنی آرمڈ کار کی سرچ لائٹ کی مدد سے ان سب کو کیمپ کی 4 دیواری میں داخل کیا۔ ہم رات کے 11 بجے تک یہ کام کرتے رہے۔ اگلے روز ہمیں حکم ملا کہ پرانے قلعے میں جا کر پناہ گزینوں کے کیمپ کی حفاظت کرو۔ وہاں پہنچ کر میں نے قلعے کی 4 دیواری کے گرد چکر لگایا۔ جنوب کی جانب جنگل میں پناہ گزینوں پر حملہ کرنے کے لیے ہندوستان اور سکھوں کا ایک ہجوم کھڑا ہو رہا تھا۔ میں نے اس پر فائر کر کے انہیں وہاں سے منتشر کر دیا۔ اس سے اگلے دن فیض بازار میں میری ڈیوٹی لگی۔ وہاں مسلمانوں کی تلاشیاں ہو رہی تھیں۔ سبزی کاٹنے کی چھریاں، بچوں کے کھیلنے کی ایئر گن یا
پانی کے نل کی نالی ملتی تھی تو اسے بھی اسلحہ تصور کیا جاتا تھا۔ اگلے دن اخباروں نے چھاپا کہ فیض بازار کے مسلمانوں کے گھروں سے تلواریں اور رائفلیں برآمد ہوئیں اور 8 انچ دھانا کی ایک توپ بھی ملی۔ یہ سب جھوٹ تھا، وہاں سے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی تھی۔ اس کے اگلے دن مجھے شادرہ جانے کا حکم دیا گیا۔ وہاں میں نے ایک شہید کی ہوئی مسجد دیکھی جس کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ میں نے شہر کا چکر لگایا، وہاں مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ دکانیں لوٹی ہوئی اور جلائی ہوئی تھیں۔ مسلمان کئی مقامات پر چار دیواری کے اندر بند تھے۔ 4 دن سے انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملا تھا۔ میں نے بعض جگہوں کے پناہ گزینوں کے لیے راشن حاصل کرنے کا بندوبست کیا۔ 5 دن کے بعد دہلی میں کچھ امن ہو گیا، پھر ہم لوگ شہر نہ جا سکے۔ پیر عرفان احمد قریشی فہمی اپنے بیان میں لکھتے ہیں، فتح پوری کی مسجد میں 5 ستمبر کو بم پھینکا گیا۔ اس کے بعد شہر بھر میں 80 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اس کرفیو کے دوران میں حکومت نے حملہ آوروں اور ملٹری کی مدد سے مسلمانوں کی تمام بڑی بڑی بستیاں جو شہر سے دور تھیں خالی کرا لیں۔ سبزی منڈی، کرول باغ، لاری اڈہ اور نبی کریم وغیرہ میں بہت تباہی مچائی۔ صبح کے وقت 2 گھنٹے کے لیے کرفیو کھلتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قافلوں کی صورت میں فراش خانے سے گزرتے تھے۔ فراش خانہ، تیاریاں اور بلی مارا کے محلے ابھی تک بچے ہوئے تھے، لیکن وہاں کے مسلمان بھی سرے کفن باندھے بیٹھے تھے۔ 10 دسمبر تک سبزی منڈی، پہاڑ گنج، نبی کریم، کرول باغ اور نئی دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان علاقوں میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہا۔ میں نے عیدگاہ کے کیمپ کو دیکھا، وہاں 1 لاکھ کے قریب مسلمان جمع تھے۔ ہر خاندان اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہا تھا۔ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ سامان تھا، نہ اوڑھنے کو کپڑا، نہ طبی امداد ملتی تھی۔ پانی بھی بہت کمیاب تھا۔ عورتوں کے سروں پر برقعے تو کجا، دوپٹے تک نہ تھے۔ وہ بیویاں جن کا آنچل تک کسی نے نہ دیکھا تھا، آسمان کی چھت کے نیچے بھوکی پیاسی پڑی تھیں۔ 18 ستمبر کو رات کے 12 بجے ہندو ملٹری نے اونچی اونچی عمارتوں پر چڑھ کر مسلمانوں کے گھروں پر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ یہ حال دیکھ کر میں نے اپنے کنبے کے افراد کو لے کر پرانے قلعے کے کیمپ میں چلا گیا۔ اتفاق سے اس روز ایک اسپیشل لاہور جا رہی تھی۔ میں نے اس اسپیشل میں اپنے تمام خاندان کو صرف چند بستر اور چند پہننے کے کپڑے دے کر سوار کرا دیا اور میں خود پرانے قلعے میں ٹھہر گیا۔ یہ ٹرین مورخہ 19 ستمبر کو دہلی نظام سے 11 بجے چلی تھی اور 6 روز بعد لاہور اس حالت میں پہنچی کہ 1/6 حصہ بھوک پیاس سے مر چکا تھا۔ کچھ مہاجر حملے میں مارے گئے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ گاڑی کا سکھ ڈرائیور اسے اس قدر آہستہ چلاتا تھا کہ پیدل آدمی بھی اس سے تیز چل سکتا تھا۔ بیاس کے اسٹیشن پر یہ گاڑی چھٹے دن پہنچی۔ ڈوگرا فوج اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ رات کے 9 بجے گاڑی پر مسلح سکھوں نے دونوں طرف سے حملہ کر دیا۔ ایک پارٹی دور سے گولیاں چلا رہی تھی، دوسری بلم اور تلوار سے کاٹ رہی تھی، تیسری پارٹی لوٹ رہی تھی۔ 6 گھنٹے تک گاڑی پر حملہ ہوتا رہا۔ میرے خاندان کے تمام افراد بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ بچے سسک رہے تھے۔ گاڑی میں 1 گلاس پانی 300 روپے کا فروخت ہوا۔ فروخت کرنے والے بھی ہم میں سے ہی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان غداروں کو سزا بھی اس وقت دے دی۔ میرے بہنوئی پیر سید احمد کا بیان ہے کہ ہر اس شخص کے گولی لگی جس نے پانی یا روٹی قیمت لے کر دیا، اور وہ تندرست و سلامت گولیوں میں بیٹھے رہے۔ 3000 مہاجرین میں سے صرف 300 یا اس سے کم زندہ بچے، باقی سب کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ ان میں سے بھی اکثر زخمی تھے۔ جس ڈبے میں میرے خاندان کے افراد بیٹھے تھے وہ حملے اور لوٹ سے بچا رہا، کیونکہ اس ڈبے میں تقریباً سب لوگ بے ہوش تھے۔ جن ڈبوں سے غل مچانے کی آواز آتی تھی حملہ آور اسی طرف جاتے تھے۔ 6 گھنٹے بعد حملہ ختم ہوا، جبکہ محافظ ملٹری کو
یہ خبر ملی کہ پیچھے سے ایک اور ٹرین جس میں پاکستانی فوج ہے آ رہی ہے۔